اللہ کا حق۔ تجھ پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تو اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ بس جب تو اخلاص کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ تیرے لیے اپنے اوپر لازم قرار دے گا کہ وہ تیرے دنیاوی اور اخروی امور کی کفایت کرے، اور ان دونوں میں تجھے جو کچھ پسند ہو تیرے لیے اس کی حفاظت کرے۔ اعضاء کے حقوق۔ جان کا حق۔ تیری جان کا حق یہ ہے کہ تو اسے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ بس تو اپنی زبان کو اس کا حق دے، اپنے کان کو اس کا حق دے، اپنی آنکھ کو اس کا حق دے، اپنے ہاتھ کو اس کا حق دے، اپنے پاؤں کو اس کا حق دے، اپنے پیٹ کو اس کا حق دے، اور اپنی شرمگاہ کو اس کے حق سے نوازے۔ اس سلسلے میں ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ زبان کا حق۔ رہا زبان کا حق تو وہ یہ ہے کہ اسے بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے اور اسے نیکی کا خوگر بنایا جائے، بے فائدہ اور غیر ضروری باتوں کو ترک کیا جائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے بارے میں اچھی بات کی جائے۔ زبان کو ادب سکھایا جائے، جہاں ضرورت نہ ہو اور دین و دنیا کا فائدہ نہ ہو وہاں اسے لگام دی جائے، اسے ان بے فائدہ یا کم فائدہ فالتو باتوں سے محفوظ رکھا جائے جن سے نقصان کا اندیشہ ہو، جن کا فائدہ کم ہو اور ان پر مضبوط عقلی دلیل نہ ہو۔ عاقل کی عقل اس کے لیے تب باعث زینت ہے جب وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ کوئی قدرت اور طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ۔ کان کا حق۔ کان کا حق یہ ہے کہ اسے غیبت سننے سے پاک رکھا جائے اور ان چیزوں کے سننے سے محفوظ رکھا جائے جن کا سننا جائز نہیں۔ اسے پاک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اسے دل تک رسائی کا راستہ قرار نہ دے مگر کسی پسندیدہ زبان کے لیے جو تیرے دل میں کوئی اچھائی پیدا کرے، کیونکہ کان بات کو دل تک پہنچانے کا دروازہ ہے۔ یہ مختلف معنی و مفاہیم کو دل تک پہنچاتا ہے، خواہ ان میں اچھائی ہو یا برائی، اور نہیں کوئی قدرت اور طاقت مگر اللہ کے ساتھ۔ آنکھ کا حق۔ آنکھ کا حق اسے ان چیزوں سے بچانا ہے جو تیرے لیے حلال نہ ہو، نیز اسے ان جگہوں سے دور رکھنا ہے جہاں عبرت کا سامان نہ ہو، ایسی عبرت جو تیری آنکھ کھول دے یا تجھے کسی علم سے آشنا کرے، کیونکہ آنکھ حصول عبرت کا دروازہ ہے۔ پیروں کا حق۔ تیری دونوں ٹانگوں کا حق یہ ہے کہ تو ان دونوں کے ذریعے ایسی جگہ نہ جائے جو تیرے لیے حلال نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے تو صراط پر کھڑا ہو جائے گا۔ بس یہ خیال رکھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں پھسل کر تجھے گرا دیں، پھر تو جہنم میں لڑھک جائے۔ ہاتھ کا حق۔ ہاتھ کا حق یہ ہے کہ تو اسے ناجائز چیز کی طرف دراز نہ کرے، تاکہ جس چیز کی طرف تو ہاتھ بڑھائے اس کی وجہ سے تجھے آخرت میں خدا کا عقاب سہنا پڑے اور اس دنیا میں لوگوں کی ملامت سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ نے ہاتھ پر جو کچھ واجب کیا ہے اس سے ہاتھ مت روک، بلکہ اس ہاتھ کا احترام برقرار رکھ۔ اس پر حرام بہت سی چیزوں سے اسے روک کر، اور جو اس پر واجب نہ ہو ان کی طرف زیادہ سے زیادہ ہاتھ بڑھا کر۔ بس جب ہاتھ پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کی توقیر ہوگی اور آخرت میں اسے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ضرور ملے گا۔ پیٹ کا حق۔ پیٹ کا حق یہ ہے کہ تو اسے حرام کا ظرف نہ قرار دے، خواہ وہ حرام کم ہو یا زیادہ۔ پیٹ کے معاملے میں حلال امور میں میانہ روی اختیار کر، اسے تقویت بدن کی حد سے نکال کر رسوائی اور بے عزتی کی حد تک نہ لے جا، کیونکہ وہ شکم پوری جو کھانے والی کو مست اور مدہوش کر دے عقل کی کمزوری اور بے علمی کا باعث ہے، نیز آدمیت اور غیرت کو ختم کرتی ہے۔ شرمگاہ کا حق۔ تیری شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ تو اسے زنا سے بچائے، اپنے اوپر حرام امور سے اسے محفوظ رکھے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی نگاہ کو حرام امور سے روکے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مددگار ہے، نیز اس کی خواہش کو لگام دے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے کثرت سے موت کو یاد کر کے نفس کو اللہ سے ڈرا کر اور اس کو خوف دلا کر، حفاظت اور مدد اللہ ہی کے ذریعے ہیں اور نہیں کوئی قدرت اور حرکت مگر اللہ کے ذریعے۔